حدیث ہے، 3-4 حدیث آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر اس کے بعد امام کے حوالے سے ایک دو واقعات جو امام زندگی میں رونما ہوئے. متوکل جو زمانے کا خلیفہ تھا، جو بادشاہ تھا، حاکم تھا بنی عباس کا. متوکل وہ شخص کو بنی عباس کے یزید کہا جاتا ہے. ایک بنی یزید تھا جو بنی امیہ کا تھا، اور عباسی خلیفہ کا یزید تھا وہ متوکل تھا، جو بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ جابر، بہت زیادہ لاکھوں اس نے لوگوں کو قتل کیا ہے، خاص طور شیعوں کو لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل شہید کیا ہے. تو لہذا امام کی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من اتقى اللہ یتقى، کہ جو انسان ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، یتقى، تو لوگ اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. جو انسان اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. ومن اطاع اللہ یطاع، اور جو انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. ومن اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، اور جو انسان اپنے خالق کی اطاعت کرتا ہے، خالق کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ مخلوق کے چکر میں نہیں پڑتا، یعنی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑتا، لوگوں کی ناراضگی خیال نہیں کرتا کہ کون ہم سے خوش ہو رہا ہے، کون مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا پروردگار میرے کی سزا سے خوش ہو رہا ہے. جس میں اللہ خوش ہوتا ہے وہ عمل انجام دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. اس کے بعد مولا کی فرماتے ہیں کہ السحر الذ المنام، یعنی بیداری اور جاگنا نیند کی لذت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر انسان جتنا جاگے گا تو اس کے بعد جب وہ سوئے گا تو اس کو نیند میں لذت ملے گی، اس کو سونے میں اچھا لگے گا. بالکل اسی طریقے سے کہ والجوع یزید فی طیب الطعام، جس طریقے سے بھوک کھانے کی لذت کو بڑھا دیتی ہے. یعنی جب انسان بھوک کی حالت میں کھانا کھاتا ہے تو اس کو ہر کھانا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر انسان پیٹ بھرا ہوا ہے تب انسان کھانا کھائے تو اس کو اتنی لذت محسوس نہیں ہوگی. لیکن اگر بھوک کے عالم میں اس کو کھچڑی بھی دی جائے تو بھی اس کو بریانی کی لذت ملے گا. ایک سلوات یہ بھی ہے کہ اگر انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ جب اس کو بھوک لگے تب انسان کھانا کھائے. اس کے ذریعے سے انسان کا شکم بھی صحیح رہتا ہے اور ٹھیک رہتا ہے. اس کے بعد مولا شاہ فرماتے ہیں حسد کے حوالے سے کہ الحسد ماحق الحسنات، یعنی جو حاسد انسان ہوتا ہے، جو انسان حسد کرتا ہے تو اس حسد کے ذریعے سے وہ اپنی نیکیوں کو محو کر دیتا ہے، اپنی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. بلکہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے. یعنی اس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد وہ بیماری ہوتی ہے جو انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہے. حسد انسان کس بات پر کرتا ہے؟ جب کسی کے پاس انسان نعمت دے رہا ہے تو انسان اس سے حسد کرتا ہے. تو جو انسان حسد کر رہا ہے یہ اللہ کی عطا پر اشکال کر رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے، اب اس کو دیکھ کر انسان حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے. تو بھائی اس کو اللہ نے عطا کیا ہے پر حسد نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ انسان اصل میں اللہ کی عطا پر اشکال کر رہا ہے کہ اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا. یہ عمل انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. الحسد ماحق الحسنات، یعنی حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. بس صحب جالب المقت، اور غرور، تکبر اور گھمنڈ یہ انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے. جس کے اندر غرور پایا جائے، جس کے اندر عقل پائی جائے، یہ انسان کے اندر دشمنی پیدا کرتا ہے. والعجب صارف عن طلب العلم، اور جس انسان کے اندر عجب پایا جائے،
یعنی خود پسندی پائی جائے. تو یہ چیز خود پسندی انسان کو علم کے راستے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. تو انسان علم کی حاصل نہیں کر سکتا جس انسان کے اندر کیا پائی جائے گی؟ کچھ پایا جائے گا. جس انسان کے اندر خود پسندی پائی جائے گی اس انسان کے لیے علم کے دروازے رکاوٹ دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے. والبخل اعظم الاخلاق، اور جس انسان کے اندر بخل پایا جاتا ہے، جس انسان کے اندر کنجوسی پائی جاتی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ بری صفت ہے. جس کے اندر بخل پایا جائے وہ ایک بری صفت کا مالک ہے. اس کے مقابل میں وقتاں ہو سجیتن سیئہ، اور کنجوسی یعنی بہت ہی بری صفت ہے. اور اس کے مقابل میں حرص اور لالچ بھی وہ صفت کی بہت زیادہ روایات میں مذمت کی گئی ہے کہ انسان کے اندر حرص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان اس بیچ سے اپنے آپ کو دور کرے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ الدنیا سوقن، دنیا ایک بازار ہے. بازار میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بازار جب جاتے ہیں تو کبھی اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور کبھی اپنا نقصان کرتے ہیں. الدنیا سوقن، دنیا بازار کی مانند ہے. ربحا فیہا قوم وخسر آخرون، اور بعض لوگ اس میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ بازار میں گھاٹا اور خسارہ اور نقصان سے دوچار ہوتے ہیں. لہذا دنیا یہ بازار کے مانند، اس میں کچھ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں. الناس فی الدنیا بالاموال، اور لوگ دنیا میں اپنے مال کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. کسی کی شہرت ہوتی ہے مال کے ذریعے سے، تو لہذا دنیا میں لوگ مال کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. وفی الآخرت بالاعمال، لیکن جب روز محشر ہوگا، جب آخرت ہوگی، تو وہاں پر انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. جس کا جتنا زیادہ اعمال اچھے ہوں گے اتنا اس کا چہرہ روشن اور منور ہوگا. تو لہذا اس کے بعد مولا کے ایک اور حدیث جس میں فرماتے ہیں کہ محالۃ الاشرار تدل علی شرار من یحالتہم، یعنی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ خود جو انسان ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر رہا ہے وہ خود اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے. یعنی اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، دوستی کرتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ان برے لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. بلکہ ایک مثل ہے فارسی میں کہ کنگ ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، یعنی ہمیشہ ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے. یعنی کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. ایک صلوات